جھوک ایک پروجیکٹ کیسے شروع ہوا تھا اور اس کی کیسے بنیاد رکھی تھی، میں 2 منٹ اس پہ، اور اس کے بعد ہم اس کے کیا ابھی پروجیکٹ آگے کر رہے ہیں اس پہ. ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں دنیا میں، وہ سونامی ہو، ہیٹی کا مسئلہ ہو، پاکستان میں کوئی کشمیر میں ہو، یا ابھی فلڈ جو پاکستان میں آیا ہوا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیریٹیز ہوتی ہیں یہ دب جاتی ہیں. جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جھوک ایک پروجیکٹ کے لیے آئیے، گو فنڈ کے لیے آئیے، یا ایسی دوسری چھوٹی چیریٹیز کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دے دیا فلڈ کی. تو ہم نے سوچا کہ اس ایک بڑے عذاب جو پاکستان میں ملینز آف لوگوں پہ آیا ہے، اس میں ہم یہ اپنا کام پیچھے نہ چھوڑیں. اور میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیوں کہ ہم نے سوچا اور کس لیے آپ کو ضرورت دی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہ ہماری مختصی تقریب کو رونق بخشیں. جو ایک پروجیکٹ ہم نے 2000 جولائی میں بنایا تھا. آپ اگر ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں، سمپل ہے jhope8.org، اس پہ آپ کو اس کا سارا نظر آ جائے گا کہ کیوں اور کیسے. لیکن اس کا 1 منٹ میں یہ کہ مرر میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور آرٹیکل یہ تھا جولائی 2000 میں، 7 جولائی 2000 میں، اور میں اس کی کاپیاں آج نہیں لا سکا چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ پہلے لوگ سب واقف ہے اس سے. آرٹیکل یہ تھا کہ ایک ننگی 4 سالہ بچی ہندوستان کے ایک گاؤں میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی بیٹھی ہے، اور وہ آرٹیکل جس دن چھپا تھا اس دن وہ بچی مر چکی تھی. اور آرٹیکل کا پورا مضمون یہ تھا کہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایشیا میں جب فیمیل بچیاں جو ڈسیبل پیدا ہوتی ہیں مینٹلی، ان کو ماں باپ مار دیتے ہیں. وہ جرنلسٹ جس نے یہ آرٹیکل لکھا تھا وہ آج کل انگلینڈ میں رہتا ہے، کیونکہ ہندوستان کی حکومت اور وہاں کی کمیونٹی نے کہا کہ آپ نے ہمیں بدنام کیا. تو جب یہ آرٹیکل میں نے پڑھا تو یہاں نذیر لغاری صاحب آئے ہوئے تھے جو جنگ میں لکھتے ہیں، اور وہاں آج کل جیو ٹی وی کے کراچی کے بہت معتبر جرنلسٹ ہیں، اور کچھ میرے ساتھی جو تھرڈ سالیڈیٹی کی وجہ سے ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چیریٹی بنانی چاہیے جو اس طرح کی بچیوں کی جان بچانے کی کوشش کرے. تو ہم 6-7 لوگ مل کے بیٹھے، نذیر لغاری صاحب اور میں، 2 پاکستانی، باقی سارے یہاں کے انگریز لوگ تھے. آج میں نے ان کو جان بوجھ کے یہاں نہیں بلایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک تو سردی ہے، دوسرا سانڈرا سیکرٹری ہے، اس میں ڈاکٹر وکٹوریا گوڈارڈ ہے جو یونیورسٹی آف سینٹرل لندن میں اینتھروپولوجی پڑھاتی ہے، ارجنٹینین خاتون ہے، اور ایک پولیس وومن ہے این نالا بوا جو اس کے ٹرسٹی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہے کہ کون. اور سانڈرا سیکرٹری 3 دفعہ وزٹ کر چکی ہے پاکستان، اور ان بچوں کو مل چکی ہے جن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ ہمارے ویب سائٹ پہ کچھ 1-2 تصویریں ہیں ان کی. تو ہم نے یہ چیریٹی 2000 جولائی میں بنائی. اس کے فاؤنڈر ممبر کی ایک لسٹ ہے جس میں کیتھ بینٹ ہے، کیتھ کننگھم ہے، میں ہوں، سانڈرا سیکرٹری، این نالا بوا، اور 2 کیتھ ہیں، کیتھ بینٹ اور کیتھ کننگھم. یہ ہم اس کے فاؤنڈر ممبر تھے. اس کے بعد پچھلے 10 سال میں کیتھ کننگھم نے ریزائن کر دیا. اس نے کہا کہ میرے پاس آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ سپورٹر ہے، اس نے وزٹ کیا ہے. لیکن ہم نے پھر 2 اور ٹرسٹی، ڈاکٹر وکٹوریا گوڈارڈ اور ایک انگلیب محسن ہے ہماری بیرسٹر، ان کو اڈاپٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ ہم آپ کے ٹرسٹی بننا چاہتے ہیں. تو یہ ان بچیوں کے لیے اویئرنیس ہم نے جب یہ شروع کی تھی تو ہمارا مقصد تھا فیمیل بچیوں کے والدین کو سپورٹ کرنا. اور اس وقت ہمارے پاس 4 بچیاں ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ ان کو اناؤنس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیرنٹس کی یہ پہلی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہماری بچیوں کو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیونکہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، اور سب ہم واقف ہیں دیہاتوں کے لوگ ہیں، تو دائی پیدا کرتی ہے، اس کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہوتا کہ وہ مینٹلی کس قابل ہے. تو جب 3-4 سال کا وہ بچہ ہوتا ہے، بچی، تو اس کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈسیبل ہے. اگر تو فزیکل ڈسیبل بچے ہیں تو ان کی ایوریج ایج پنجاب اور باقی دیہاتوں میں 25 سے 35 سال ہے. اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے باقی دوست جو ہیں پنجاب سے وہ مجھے کریکٹ کریں گے کہ ان کو پتھر مار کے ادروائز مار دیا جاتا ہے. لیکن جو فیمیل بچیاں ہیں وہ 5-7 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی. ان کو وہ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی بچی فوت ہو گئی، جا کے دفنا دی. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب 3-4 سال کی بچی، وہ بھولی بچی ہوتی ہے، تو پیرنٹس 2 وجہ کے خوف سے. پہلا کہ وہ غریب ہیں اور وہ اس کو لک آفٹر نہیں کر سکیں گے. دوسرا یہ کہ اگر یہ بچی جوان ہوگی، 13-14 سال کی ہوگی، تو اس کو اپنی چونکہ حالت کا پتہ نہیں، یہ ہمیں
وہاں باہر ڈسگریس کریں گے. ایک لفظ میں انگریزی کا یوز کر رہا ہوں کہ یہ باہر نکلے گی, اس کو کپڑوں کا پتہ نہیں, اس کو اپنا پتہ نہیں, تو یہ ہمارے خاندان کو ایک قسم کا داغ ہوگی. تو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں, آئسولیٹ کر کے وہ مر جاتے ہیں, ان کو بھوکا مار دیتے ہیں. یہ فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا. میں اس وقت جیسے عرض کیا ہے کہ 4 بچوں کو متاثر کر رہے ہیں اور وہ ساری میرے گاؤں کی ہیں, جس کا نام ہے جوک ملیا, اور ان کو ہم نے پیرنٹس کو چھوٹی سی اماؤنٹ پیمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو آپ لک آفٹر کریں, ہم ان کی لک آفٹر کریں. اور ان کی پیمنٹ زیادہ نہیں ہے, 12 پاؤنڈ پر مہینہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1500 روپے ان کو دے دیے جائے تو وہ والدین بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو بالکل نہیں, چونکہ ان کے لیے ایک آسرا ہو جاتا ہے, ان کی کوئی کمائی نہیں ہے. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 1500 روپے یا 2000 روپے مہینہ ملیں گے تو ایک قسم کا ان کی انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس بچی کو زیادہ پروٹیکٹ کریں, زیادہ خیال سے. تو یہ ہم کرتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا سانڈرا جا کے مل چکی ان بچوں کو, ہم نے ان کو گفٹ دیے تھے. اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں وہ بچی ہاتھ ملا رہی ہے, اس کو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بچی ہے, لیکن اس کا ہاتھ ادھر جا رہا ہے اور سانڈرا کو ادھر جا رہا ہے, کیونکہ وہ سامنے بیٹھی ہے. تو پھر وہ دوسرا آدمی اس کی ماں اس کو پکڑ کے دکھا رہی ہے کہ یہاں ہاتھ ملا ہے. تو وہ یہ ہے اس کا جھوک. کا جھوک اس کا نام اس لیے رکھا تھا کہ میرا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا تھا اس کا نام جھوک ملی ہے, تو ہم نے کہا کہ اس کو اسی کے نام پہ رکھنا چاہیے. پھر ہم نے جب یہ بچیوں کے والدین ہم پوری کوشش کے باوجود ان کو انفلٹریٹ نہ کر سکے تو ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے لالیاں میں, جس میں کوئی 30 کے قریب بچے اس تک پڑھتے ہیں. ٹیوشن والنٹیئر پڑھاتے ہیں, ان کو کوئی خرچہ نہیں ہے. ہمارا ٹوٹل بجٹ سال کا جو ہے دیٹ از لیس دین 10,000, یعنی کوئی, اور چونکہ اتنا کم بجٹ ہے تو ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ بھی نہیں کر پائے. کوئی خرچہ نہیں, کوئی اس میں تنخواہ نہیں لیتا, کوئی اس میں پیسہ, کوئی ٹرسٹی نہیں لیتا. اور جو ہم بجٹ دیتے ہیں وہ آپ اس پہ چیریٹی کمیشن کے اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہے. ایک وہ سینٹر چلاتے ہیں, ان میں سے کچھ بچوں کی ہم نے تصویریں دی ہوئی ہیں. ویٹنگ لسٹ ہے, ایک گاؤں میں ہمارے سینٹر میں 30 بچے آتے ہیں اور کوئی 40-50 کے قریب اور ویٹنگ لسٹ پہ, چونکہ ان کے پیرنٹس کے لیے یہ آسرا بن جاتا ہے کہ ہم بچوں کو پک کرتے ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں, پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے چیریٹی, اس کا نام ہے جھوک پروجیکٹ. اور اس میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مدد کریں. ہمارے ڈونیشن فارم وہاں پڑے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیبٹ پڑے ہیں. کوئی آدمی ڈائریکٹ ڈیبٹ دینا چاہ رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں, اس حال میں, خوبصورت حال میں, یہ بے پناہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی بڑی چیریٹیز کو ڈونیٹ کرتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہاؤس آف لارڈ میں ایک فنکشن تھا, ایک ڈاکٹر صاحب کا تھا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور تھا اس میں ایک چیریٹی کا چیف ایگزیکٹو آیا تھا, اس نے کہا جی ہم نے 10 ملین پاؤنڈ ود ان 2 ویکس جمع کرنا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس 10 ملین پاؤنڈ میں سے وہاں جا کے جو خرچ ہوگا دیٹ ول بی لیس دین 20%. باقی سارا ایکسپینڈیچر پہ خرچ ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ بھولیں کہ جب آپ بڑی چیریٹیز کو دیتے ہیں تو اس کا میجر جو ہے وہ ان کی ایڈمنسٹریشن پہ اور ان پہ خرچ آتا ہے. ان کے چیف ایگزیکٹو ہے, ان کا پورا پروفیلیا اس کو پروپوگیٹ کرنے کا. لیکن چھوٹی چیریٹیز ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں. ہمارے ظاہر شکیل صاحب بیٹھے جو مکان کے نام سے ایک چیریٹی چلاتے ہیں کشمور میں. آپ میں سے بہت سے دوست اپنی چیریٹی کرتے ہوں گے, اپنی چیریٹی دیتے ہوں گے, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیریٹیز ہیں ان کا کام زیادہ اہم ہوتا ہے. اور میں اس کی زیادہ پبلسٹی بھی نہیں کیا کرتا, کیونکہ آپ جیسے سوچ رہے ہیں کہ یہاں ہماری چیریٹیز کافی بدنام ہے. یہ پیسہ جو ہے, جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے, باقی بھی جانتے ہیں لوگ کہ چیریٹیز کس طرح ابیوز کرتے ہیں اس پیسے کو اور وزٹ کرتے ہیں ان کے خرچوں پہ. اور اس وقت میں آپ کو ایک اور, اس سے پہلے کہ میں دوسرے دوستوں کو کہوں کو وہ بولیں, میں آپ کا پھر شکریہ. اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو 10 سال کا اگلے سال کا بجٹ ہے وہ آلریڈی ڈونیٹ ہو چکا ہے. اور اس میں سے میجر ڈونیشن جو ہے ڈاکٹر امیر ماجد صاحب نے دی ہے, جو خود ایک بہت ایک اور ڈاکٹر ہیں جن کی ایک بیٹی ڈسیبل ہے, انہوں نے مجھے 6,000 پاؤنڈ دیے. انہوں نے کہا کبھی نہ میرا نہ میری بیٹی کا نام. تو جب ہمارے پاس زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی میرے گاؤں میں بچوں کا اسکول نہیں, فیمیل بچوں کا کوئی اسکول نہیں, پرائمری سیکنڈری کوئی نہیں. تو میں نے کیا کیا ہے کہ وہ پیسے جو ڈاکٹر صاحب نے دیے 6,000 پاؤنڈ, وہاں ہم نے 2 کمروں کا ایک اسکول بنا دیا ہے جو میں ابھی جا رہا ہوں, اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہے اس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہ میرا نام نہ میری بچی کا نام. میں نے کہا کہ وہاں چھوٹی سی تختی لگا دیتے ہیں آپ کی, کا کہیں ذکر نہیں, یہ ہم اللہ کے نام پہ گئے اور آپ جائیں. اور
वो हमारे किसी फंक्शन में नहीं आते, कहीं सिर्फ वेबसाइट से देख के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ईमेल किया तो मैं ये डोनेशन करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, तो उसको मदद भी लोग करते हैं, आप ही मेयर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये हमें मौका दिया। हम फिर, मेरा ख्याल है कि हम मई में एक और इसी तरह का इवेंट करेंगे और बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें आपको फिर जहमत देंगे, उसमें सारे मेरे ट्रस्ट मेरे साथ बैठे होंगे। आज हमारे साथ कई बातें हुई। पहली तो ये हुई कि जो मेरे दो ट्रस्टी सांड्रा और वो, हमने डेट यहाँ पे रखी थी 14, लेकिन ये हाल ना मिलने की वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा और वो मेरे जो ट्रस्टी थी उनकी डेट 14 लिखी थी अभी तक, तो मेरी कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और वो आज बिजी थे, नहीं आ सके। और मैं उसमें खुश भी हूँ अब तो कि वो अगर आते तो शायद डिसअपॉइंट, हम तो नहीं होते डिसअपॉइंट, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ कि हम इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा उसमें सारे यहाँ ट्रस्टी बैठेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने वहाँ देखे। यानी उसमें एक चाइनी और एक ये खातून गए थे और 1 घंटा हम वहाँ रहे उन बच्चों के साथ और थ्रू आउट 1 घंटे रोते रहे, कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्टर्न लोग जो हैं जब इनको अमली तौर पे हम अपने गांव या अपने दिन जहाँ से हम आए दिखाते हैं तो ये लोग बड़े परेशान भी होते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि हमने यहाँ कितनी मेहनत करके आगे बढ़े। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मेयर साहब का शुक्रिया, डॉक्टर ताहिर कामरान साहब का बहुत शुक्रिया, ये मेरे ही बैकग्राउंड से आए इसलिए हमने इनको ही चीफ गेस्ट रखा। और मेरी एक और भी ख्वाहिश होती है, एक तो वो ट्रस्टी नहीं आ सके, दूसरा आज एक हाई कमीशन में फंक्शन है, तीसरा अल्लाह ताला को शायद हमारी आज की ये बहुत अच्छी पसंद नहीं थी, उन्होंने मौसम भी ऐसा बना दिया। तो बार बार ऐसे कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं जिनसे हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए जो हम काम कर सकते हैं। एक दुआया शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। डॉक्टर साहब आपके लिए शेर है, डॉक्टर माजिद साहब, चूँकि हम सब मेजॉरिटी पंजाबी समझने वाले बैठे हैं तो मैं पंजाबी भी, और मेयर साहब आपके लिए चूँकि आप जिस स्टेज पे आप बैठे हैं ये आपकी हिम्मत है। बेहिम्मते ने, बाबा नज़मी हमारे शायर उनका ये शेर है, बेहिम्मते ने बह के, नसीम साहब, शिकवा करन मुकदरा, जैसे मैंने भी अभी कहा कि मौसम शायद अल्लाह को पसंद नहीं था, बेहिम्मते ने बह के शिकवा करन जड़े मुकदरा का, उकड़ वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थर साहब, बेहिम्मते ने बह के शिकवा करन जड़े मुकदरा का, उकड़ वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थर का, ते मंजिल दे मथे ते तख्ती लगदी उन्हां दे घरों बना के टुरदे नक्शा जेड़े अपने सफर।